لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں رئیس الفضلاء حضرت علامہ مولانا عبدالکریم درس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 19 شعبان المعظم آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر اس بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ رئیس الفضلاء حضرت علامہ مولانا عبدالکریم درس رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر کراچی کے ممتاز عالم دین اور سلسلہ قادریہ درسیہ کے جلیل القدر شیخ طریقت شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالکریم درس ابن شیخ التفسیر علامہ عبداللہ درس بن مولانا خیر محمد درس بن مولانا عبدالرحیم درس شہر کراچی میں 1860 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، جنہوں نے آپ کے والد محترم نے 113 برس کی عمر پائی اور اخیر عمر میں بزبان فارسی قرآن مجید کی مکمل تفسیر لکھی، جس کا قلمی نسخہ مدرسہ درسیہ صدر کراچی کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے بعد اپنے والد سے تمام مروجہ علوم و فنون میں فراغت حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر آپ نے سفر کیا۔ پہلے ایران اور پھر جامعۃ الازہر قاہرہ مصر تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے مصری، یمنی اور عراقی علماء سے استفادہ کیا۔ آپ نے سند حدیث حضرت شیخ حسین بن محسن الخزرجی السعدی الانصاری الیمانی سے حاصل کی۔ آپ کی یہ سند و اجازت حدیث کتب خانہ درسیہ میں الحمدللہ موجود ہے۔ آپ کے والد ماجد نے 1872 عیسوی میں مدرسہ درسیہ کراچی کے علاقے صدر میں باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ کثیر علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے سلسلہ قادریہ میں نقیب الاشراف السید آغا عبدالسلام گیلانی قادری بن السید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بغداد شریف کی حاضری کے موقع پر بیعت فرمائی۔ انہوں نے آپ کو اپنی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا، جس کا تذکرہ شیخ الاسلام سیدنا عبدالقادر گیلانی و اولاد نامی کتاب کے صفحہ 435 مطبوعہ بغداد شریف میں بھی الحمدللہ درج ہے۔ آپ کے بہت سے شاگردوں میں سے بعض کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ آپ کے بہت سارے شاگردوں کے نام الحمدللہ انوار علماء اہل سنت سندھ میں موجود ہے۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹا مولانا ظہور الحسن درس اور دوسری بیوی سے ایک اولاد یعنی آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیف و تالیف کے تعلق سے لکھا ہے کہ مولانا محمد اصغر درس صاحب نے بتایا کہ دادا جان کے اکثر فتوے ہندوستان سے شائع ہونے والے رسائل مثلاً 7 روزہ الفقیہ امرتسر وغیرہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ مرتب نہیں کیا جا سکا۔ جناب سید عابد حسین شاہ چکوال نے بتایا کہ الفقیہ رسالہ کے کئی مختلف شماروں میں مولانا عبدالکریم درس صاحب کے مضامین شائع ہوئے تھے، وہ ان کی لائبریری میں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ الرسالۃ الدرسیہ فی الفرائض الحنفیہ یہ آپ کی کتاب ہے۔ ایضاح الحق سندھی یہ بھی ایک کتاب ہے۔ الحمدللہ کثیر ایسے علماء ہیں جو آپ کے احباب میں سے تھے، آپ ان کے محب تھے، وہ آپ کے محب تھے۔ عالم اسلام کے جید علماء کرام سے آپ کے گہرے مراسم اور تعلقات تھے۔ جی ہاں، ان میں جن سے آپ کے گہرے تعلقات تھے ان میں سے پہلا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تاج الفقہا حضرت علامہ مخدوم حسن اللہ صدیقی، سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی ابو الفیض غلام عمر جتوئی، سید الفقہا حضرت علامہ مفتی عبد الغفور ہمایونی، شیخ الاسلام خواجہ محمد حسن جان فاروقی سرہندی، سید العلماء حضرت علامہ سید اسد اللہ شاہ ٹھکر شریف، صدر العلماء مولانا مفتی محمد قاسم گڑھی یاسین۔ الحمدللہ کثیر ایسے علماء کے نام یہاں پر ہیں جن سے آپ کے الحمدللہ بہتر تعلقات تھے۔
1991 عیسوی میں علم غیب مصطفیٰ اور حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معرکۃ الآراء مسائل پر سندھ کے علماء میں بحث و مناظرہ کا آغاز ہوا۔ تو ایک جانب مدرسہ مظہر العلوم کھڑا لیاری کراچی اور مدرسہ دارالرشاد گوٹھ پیر جھنڈا ضلع حیدرآباد کے دیوبندی وہابی علماء مولوی محمد صادق، مولوی حاجی محمد حالائی، حکیم فتح محمد سیوہانی، مولوی دین محمد وفائی اور مولوی محمد صدیق سونڈی تھے، جبکہ دوسری جانب اکثر اکابر علماء و مشائخ اہل سنت تھے۔ ان دنوں مخدوم حسن اللہ صدیقی نے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب شریف پر دلائل و برہان پر مشتمل عالی شان کی کتاب نور العینین فی اثبات علم الغیب لسید الثقلین یہ تحریر فرمائی تھی۔ اسد ملت علامہ مولانا سید اسد اللہ شاہ نے معرکۃ الآراء کتاب ہدیہ اسدیہ 3 حصے لکھی، اور افتخار علماء احناف علامہ عبد الکریم درس نے عظیم الشان تصنیف ایضاح الحق لکھ کر کے شائع کی۔ ڈاکٹر مجید اللہ قادری لکھتے ہیں کہ علامہ عبد الکریم درس کے علماء دیوبند کے ساتھ شہر کراچی میں مسئلہ علم غیب عطائی پر کئی مناظرے اور مباحثے ہوئے۔ مولانا عبد الکریم درس کا حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب عطائی پر وہی عقیدہ تھا جو 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس موقف کی تائید فرمائی اور دیوبندی حضرات سے مناظرے بھی کیے۔ اس سلسلے میں آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رجوع بھی کیا اور ان سے مدد بھی طلب کی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصنیف شدہ کئی رسائل کے ساتھ ساتھ علامہ عبد الکریم درس کی مدد کے لیے ان کے خط کے جواب میں اپنے شاگرد و خلیفہ مناظر اسلام حضرت علامہ ہدایت رسول قادری لکھنوی کو 1911 عیسوی میں چند علماء کے ساتھ کراچی بھی بھیجا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے آپ نے کراچی پہنچ کر مولانا عبد الکریم درس کے ساتھ مل کر دیوبندی حضرات کو علم غیب کے مناظرے میں شکست سے دوچار کیا۔ الحمدللہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مجاہد ملت حضرت علامہ احمد مختار صدیقی میرٹھی نے اپنے برادر گرامی مولانا نذیر احمد خجندی کے نام خط لکھا ہے۔ اس سے آپ کی عظمت اور مقبولیت کا پتہ لگتا ہے۔ لکھتے ہیں، برادرم السلام علیکم، تم سے رخصت ہو کر نہایت آرام کے ساتھ بحری سفر طے ہوا۔ سمندر بالکل ساکن ہے، تلاطم مطلق نہیں۔ آج صبح 8 بجے کے قریب کراچی پہنچے۔ رسالت کمیٹی کراچی کے ارکان و جملہ اکابر اہل سنت نے مع اپنے مریدین و معتقدین کی بڑی جماعت کے ساتھ استقبال کیا اور نہایت شاندار جلوس نکالا۔ متعدد موٹریں اور گھوڑا گاڑیاں جلوس میں تھیں اور ہزاروں نفوس پاپیادہ۔ سب سے پہلی گاڑی پر 2 بڑے بڑے ہلالی علم جھنڈے، پہلی اور دوسری گاڑی میں قصیدہ خانوں کی جماعت ترنم ریزی کرتی جاتی تھی۔ یعنی آپ غور کیجئے، حضرت علامہ احمد مختار صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان، کیا عظمت، اور شہر کراچی کے لوگ کتنی محبت آپ سے کرتے تھے کہ جن کا اتنا والہانہ انداز میں استقبال کیا گیا۔ الحمدللہ 10-10 5-5 قدم پر مسلمانان اہل سنت اپنے اپنے مکانوں اور دکانوں کے سامنے جلوس کو روک کر اور ارکان وفد اور اکابر کو مکلف بڑے بڑے ہار پہناتے اور گلاب پوشی کرتے۔ کراچی میں حضرت مولانا عبد الکریم درس کا وجود مسعود اہل سنت کے لیے یہ تذکرہ دیکھیے۔ مولانا احمد مختار میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بھائی علامہ نذیر احمد خجندی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھتے ہیں، اپنے کراچی پہنچنے کی روداد اس میں ذکر کرتے ہیں، تو اس میں تذکرہ ہے حضرت علامہ مولانا عبد الکریم درس کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد الکریم درس کا وجود مسعود اہل سنت کے لیے مؤتمنات میں سے ہیں۔ یہ سب کچھ اس ایک ذات سدودہ صفات کے اثر کاملہ ہیں۔ یعنی علماء اہل سنت کی، اور خاص کر اپنے بارے میں بتایا کہ یہ استقبال کا جو یہ منظر ہے اور یہ جو سنیت کا ماحول ہے، یہ حضرت مولانا عبد الکریم درس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے اثر سے ہیں۔ الحمدللہ کہ عام اہل سنت میں خاص جوش پایا جاتا ہے، مگر وہابیہ کی جماعت خلافت کمیٹی کے روپیہ کی مدد سے فتنہ کا جال پھیلا رہی ہے۔ مولا تعالیٰ حق کو غالب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی حضرت مولانا عبد الکریم درس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اچھے تعلقات و مراسم تھے جو ابھی آپ نے سنا۔ یہ دونوں بزرگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ عبد الکریم درس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہم عصر، ایک زمانے کے تھے، ہم مسلک، ہم مشرب اور ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔
دونوں کے آپس میں گہرے مراسم اور قلبی یعنی دلی تعلقات تھے۔ مولانا اصغر درس بتاتے ہیں کہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت تھی، اور اکثر و بیشتر ان کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر رہتا۔ آپ عربی، فارسی، سندھی اور اردو کے بڑے اچھے شاعر بھی تھے، چنانچہ آپ نے اپنی ایک نظم میں اعلیٰ حضرت سے عقیدت و محبت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ شعروں میں میرے اکثر انداز رضا کا ہے۔ مولانا عبد الکریم درس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعروں میں میرے اکثر انداز رضا کا ہے، سچ کہتے ہیں یہ جھوٹے، یہ درس رضائی ہے۔ یعنی یہ اعلیٰ حضرت سے نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو رضائی الحمدللہ آپ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے وصال پر مولانا عبد الکریم درس نے کئی تاریخی مادے نکالے، اور عربی زبان میں بھی آپ نے ایک کٹا بھی کہا جو یوں ہیں۔ آپ نے کہا کہ موت العالم الجلیل، موت العلم، مقبول حق احمد رضا، 1340 ہجری۔ الحمدللہ یہ آپ نے ایک قطع عربی میں تحریر فرمایا تھا۔ علامہ درس رقم تراز ہیں کہ میرے عقائد جناب اعلیٰ حضرت مجدد میت حاضرہ مولانا حاجی قاری احمد رضا خان صاحب سنی، حنفی، قادری، بریلوی کے عقائد کے موافق ہیں۔ ایضاح الحق صفحہ 10 پہ علامہ عبد الکریم درس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مشرب، اپنا مسلک، اپنی عقائد کو واضح طور پر کلیئر کیا کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں۔ پروفیسر سید محمد عارف بہاولپوری اپنے مضمون مولانا احمد رضا اور سرزمین ہند میں لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان 1905 عیسوی میں دوسری بار حج سے واپس ہوئے تو کراچی میں سندھ کے مشہور عالم دین مولانا عبد الکریم درس مدرسہ درسیہ کراچی کے یہاں قیام فرمایا، اور یہیں سے واپس بمبئی گئے۔ اعلیٰ حضرت جب واپس آئے تھے کراچی میں مولانا عبد الکریم درس رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں رکے، اور وہاں سے پھر آپ الحمدللہ بمبئی تشریف لائے۔ مولانا درس کا مولانا بریلوی سے قلمی اور قلبی رابطے پہلے ہی سے تھے، چنانچہ ان کے خاندانی کتب خانہ میں اب بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط موجود ہیں۔ مولانا اصغر درس رقم تراز ہیں لکھتے ہیں کہ 1320 ہجری میں میرے والد ماجد حضرت علامہ ظہور الحسن درس رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت حضرت پیر سید ظہور الحسن بٹالوی میرے جد امجد علامہ عبد الکریم درس رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے مدرسہ درسیہ صدر کراچی میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور کسی علمی بحث میں مصروف تھے کہ والد ماجد کی ولادت کی اطلاع دی گئی، جس پر پیر سید ظہور الحسن بٹالوی نے بچہ کو لانے کا حکم فرمایا، اور خود آذان و اقامت کے بعد اپنا ہی نام نو مولود کے لیے تجویز فرمایا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو والد ماجد کی ولادت کی اطلاع اور دعا کی درخواست کی گئی تو انہوں نے دعا کے ساتھ مجوزہ نام ظہور الحسن میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ تاریخی نام ظہور الحسنین 1320 ہجری تجویز فرمایا۔ یہ نام اگرچہ معروف نہ ہو سکا، مگر مولانا عبد الکریم درس نے اس نام کو اس طرح تاریخ میں محفوظ کیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے عربی زبان میں رسالہ بنام الرسالۃ الدرسیہ فی الفرائض الحنفیہ لکھا تو اس میں اپنے لخت جگر کو اعلیٰ حضرت کے تجویز کردہ نام قرۃ العینین ظہور الحسنین لکھ کر کے الحمدللہ خطاب فرمایا۔ الحمدللہ علامہ درس کو اعلیٰ حضرت نے ایک عربی خط میں ایک خط لکھا تھا عربی میں، اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ عظیم الشان القابات سے اس خط میں علامہ عبد الکریم درس رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب فرمایا ہے، وہ الحمدللہ یہاں انوار علماء اہل سنت سندھ میں موجود ہے۔ علامہ درس کو اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد خانقاہ عالیہ رضویہ سوداگران بریلی سے خلف اکبر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط تحریر فرمایا۔ اس میں آپ نے یوں مخاطب ہوئے: حضرت محترم مولانا المکرم ذی المجد والکریم اکرمکم الاکرم تعالی ذو الکرم مولانا عبد الکریم درس صاحبزادہ مولانا حامد رضا خان بریلوی کی دعوت پر اعلیٰ حضرت کے تیسرے عرس کے موقع پر 1924 عیسوی میں بریلی تشریف لے گئے۔ مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام نے اپنے خط میں آپ کو ان الفاظ سے یاد کیا کہ آپ جیسے اساتین ملت اور مبلغین کے لیے شرکت از بس ضروری ہے۔ مولانا درس کی لائبریری میں یہ خط اور اس وقت کا اشتہار جس میں مولانا درس کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا آج بھی محفوظ ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مناظر اسلام مولانا سید ہدایت رسول قادری کا وصال 1915 عیسوی میں ہوا۔
جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج میرا دست راست یعنی دائنا ہاتھ جاتا رہا. اور جب کراچی سندھ میں مولانا عبد الکریم درس کو اس کی اطلاع ملی، آپ اعلیٰ حضرت کے دست راست اور اپنے دوست کی جدائی پر نہایت افسردہ ہوئے، اور یہ آپ نے تاریخ وفات اس وقت لکھی تھی کہ میرا دل سوز سے آتش فشاں ہے، پگھلتا جس سے مغز استخوا ہے. اگر ہے بلبل شیراز سعدی، ہدایت بلبل ہندوستان ہے. بس اب درس یہ تاریخ کہہ دو، امام الواعظین معجز بیان ہے. الحمدللہ. آپ نے کافی سماجی خدمات بھی انجام دیے. آپ نے طرابلس، بلقان اور ترکی کی جنگ سے متاثرین کے لیے 1913 عیسوی میں قاضی عبدالعزیز، پیر محمد فاروق سرہندی اور عبداللہ ہارون کے ساتھ مل کر خطیر مالی امداد بہم پہنچائی. تحریک خلافت میں بھی انگریزوں کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا اور اہم خدمات انجام دی. 1914 عیسوی میں علامہ عبد الکریم درس نے اپنی تقاریر میں شراب نوشی، سود خوری اور زنا و دیگر منکرات کے خلاف عملی جہاد فرمایا اور عوام الناس کو ان گناہوں کے ارتکاب اور شرعی سزاؤں سے خوف دلایا. افتخار سنیت حضرت علامہ مولانا عبد الکریم درس قادری کا اعلیٰ حضرت کے عرس شریف میں شرکت سے واپسی کے بعد جلد ہی 19 شعبان المعظم 1344 ہجری مطابق 4 مارچ 1926 عیسوی کو بروز جمعرات 66 سال کی عمر میں وصال ہو گیا. آپ کا مزار پرانوار اپنے والد ماجد علامہ عبداللہ درس کے پہلو میں کراچی کے قدیم قبرستان میں مخدوم صاحب محمد یوسف لیاری کراچی میں مرجع خلائق ہے. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے. حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ سارا بیان میں نے انوار علماء اہل سنت سندھ کے صفحہ 440 سے اور 446 تک میں نے پیش کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضرت کے خوب فیض، خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.